اب وہ یہ دیکھیں یہ نارملی تو ملاقاتیں ایک روٹین کی بات ہے، یعنی آرمی چیف کا پرائم منسٹر ملنا کو بڑی خبر ہونی چاہیے، لیکن پچھلے 24 گھنٹے میں جو پچھلے 24 گھنٹے میں بھی ہمارے یہاں ہمیشہ ہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں جب بھی آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم سے ملتے ہیں تو وہ بریکنگ نیوز ہوتی ہے، وہ بن گیا ہے کیونکہ ہمارے یہاں ایک پاور ڈائنامکس ایسے ہیں. اور اس کے بعد ظاہر بات ہے پھر ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ آ کے اس کی بال کی کھال بھی اتارتے ہیں، کیونکہ ایکچولی تو اس میٹنگ کے اندر جو ہوتا ہے وہ تو کسی کو نہیں پتا ہوتا نا. ایک پریس ریلیز آتی ہے یا وہ جو دو لوگ بیٹھے انہیں پتا ہے، اور رپورٹ تو یہ ہوا کہ صرف مبارک دی ہے. دیکھیے وہ تو obviously ایک فارمل سی جو ہے وہ ایک پریس ریلیز ہوتی ہے، اور وہ سب جگہ ایسا ہوتا ہے. اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے کہ اس میٹنگ میں کیا ہوا ہے تو یہ وہ ان کی خام خیالی تو ہوتی ہے. obviously یہ ایک باتیں ایسی ہوتی ہیں تو بند کمرے کے بند دروازوں کے پیچھے ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اس میں تو بات کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں کانٹیکسٹ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ دیکھیے ایک تو کل ہم نے جو پروگرام میں بڑی تفصیل سے بات کی کہ کل کور کمانڈرز کانفرنس تھی، اس کے بعد ایک بڑا دھواں دھار قسم کی ان کی پریس ریلیز آئی جس پہ انہوں نے اس وقت جو ہمارا پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس کی میپنگ بڑی کلیئرلی کر دی. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ یہ ہمارا موقف ہے، یہ یہاں پہ ہم کھڑے ہیں، اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے وہ جو محاذ بنے ہوئے ہیں وہ ویسے ہی ہیں. اچھا اب وہ ان اے وے وہ بالکل کلیئرلی وہ جو کل کی پریس ریلیز ہے وہ یہ کلیئرلی ڈیفائن کر رہی تھی کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وقت معاملات کو کیسے دیکھ رہی ہے. اور اس میں جن کے اوپر انہوں نے تنقید کے نام تو کسی کا نہیں لیا لیکن وہ کلیئرلی سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کس طرف بات کر رہے ہیں. اس سے گورنمنٹ آف دا ڈے کو obviously فائدہ ہوا ہے، سپورٹ ملی ہے. سو کل کا جو پریس ریلیز تھی اس سے گورنمنٹ کی پوزیشن اسٹرانگ ہوئی ہے. ایسی گورنمنٹ جس کے بارے میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ کمزور ہے اور مائنورٹی ہے، نمبرز نہیں ہیں، لیجٹمیسی کے ایشوز ہیں، پیپلز پارٹی جو ہے وہ باہر بیٹھ کے سپورٹ کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو کل کے اس بیان سے جو کہ کور کمانڈر کانفرنس کے بعد آیا گورنمنٹ کو ملی سپورٹ. اس کے بعد آج میٹنگ ہوئی ہے آرمی چیف صاحب کی وزیر اعظم سے، پہلی فارمل میٹنگ تھی. اس کے آپٹکس ہم نے دیکھے، فوٹیج ریلیز ہوئی. اب اچھا ایک تو یہ جو فوٹیج ریلیز ہوتا ہے نا اس کی بھی بڑی مزدار کہانی ہے. یہ بڑے سوچ سمجھ کے ریلیز کی جاتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ اس طرح کی فوٹیج جو ریلیز ہوئی تھی اس سے بڑے مسئلے پیدا ہو گئے تھے. یہ بات ہے جب جنرل باجوہ جو تھے ان کو قمر جاوید باجوہ کو جب آرمی چیف لگایا گیا ان کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی تو پہلی بار جب ان کی اناؤنسمنٹ کے بعد نواز شریف صاحب اس ٹائم وزیر اعظم تھے، جب وہ پرائم منسٹر ہاؤس آئے پہلی بار اناؤنسمنٹ کے بعد فارملی پرائم منسٹر پہ کال آن کرنے نئے آرمی چیف، تو اس کی جو ویژول تھا اس نے بڑے مسائل پیدا کیے تھے. وہ پتہ کیا تھا ویژول؟ یہ تھا کہ وہ آرمی چیف صاحب کی گاڑی آ کے وہ وزیر اعظم کا جو ہاؤس کا جو برآمدہ ہے وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے جہاں پہ ساری گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. اس کے بعد وہ وزیر اعظم صاحب آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ اترتے ہیں تو آگے انہیں ریسیو کرنے کے لیے ایک بیوروکریٹ تھے. وہ بیوروکریٹ انہیں ریسیو کرتے ہیں. اچھا وہاں پہ پھر ایک واک تھرو گیٹ لگا ہوا ہے جو سیکیورٹی کا نہیں ہوتا، پھر اس کے تھرو آرمی چیف صاحب جو ہے وہ جاتے ہیں. اب یہ جو فوٹیج ریلیز ہوئی تو اس پہ بڑا شور مچا تھا کہ اس ٹائم آلریڈی لگ رہا تھا کہ جی پتہ نہیں معاملات خراب تو نہیں ہو رہے کہ جی یہ دیکھیں یہ آرمی چیف کو واک تھرو گیٹ کے تھرو وغیرہ. سو میرا کہنے کا مطلب یہ اس ٹائم خیر وہ پرانی بات ہو گئی ہے. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ لیکن آپ کہہ رہے ہیں سمبولک امپورٹنس ہوتی ہے. یہ فوٹیجز جو ہے نا ان پہ لوگ ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے داخل ہوئے، کیسے سلوٹ کیا، کیسے بیٹھے، کون سی کرسی پہ بیٹھے، انہوں نے چھڑی کہاں رکھی ہوئی تھی، ہر چیز پہ لوگ نوٹ کرتے ہیں. تو بہرحال اس حوالے سے میرے خیال میں آج کی جو فوٹیج ہے اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، بالکل بہترین فوٹیج ہے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے خود ان کو وہاں پہ ریسیو کیا. تو باٹم لائن یہ ہے کہ اس سے کل اور آج کی جو یہ دو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس سے ایک پروجیکشن یہ دی جا رہی ہے کہ جی گورنمنٹ چاہے وہ ویک ہو اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت مکمل طور پر، اور میں پھر وہ لفظ وہ ایک پیج کا جو ایک ٹرم ہے نا وہ پٹ گیا ہے کہہ کر سینس آف یونٹی دے رہے ہیں میں بھی، ہاں ایک ساتھ کھڑے. سو دیٹ وے آئی تھنک اٹ واز امپورٹنٹ. باقی تو آف کورس بڑا جو امپورٹنٹ اب رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت، پہلے بھی تھا ہائبرڈ سسٹم، ابھی بھی ہے، رہے گا. لیکن ہم یہ پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ شہباز صاحب کے ہوتے ہوئے ان کا سٹائل یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ تمام
मामलात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं और ये बेहतर चीज़ है, इसकी मुल्क को ज़रूरत भी है कि आप अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रखें, एक अंडरस्टैंडिंग होना बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि देखिए बतूल इस टाइम इशू ये है कि अब ये जो गवर्नमेंट है ना, हम बड़े दिन से फोकस कर रहे हैं और आज में थोड़ा सा टाइम मिलता है तो हम इस पर बात करते हैं। ये जो गवर्नमेंट है ना, इसको ये पता है कि ये डू और डाई है लिटरली, और अगर किसी को नहीं पता तो उनको पता होना चाहिए। मेरे ख्याल है उनको एहसास है बुरी तरह, मेरा आई एम श्योर के है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इलेक्शंस हुए, जिस तरीके से इक़्तिदार में ये आए हैं, जो मामलात, जो सूरत हाल हमारे सामने हैं, जो मसाइल का सामना है, जो एक ओवरऑल एक मुल्क में एक मायूसी का एक आलम तो है ना, हर जगह लोग कुड़ते हैं, कहते हैं देखें, और हालात भी ऐसे हैं, क्यों ना कुड़े हो, महंगाई देख लें, बेरोजगारी देख लें, दीगर मसाइल देख लें, हर तरफ कोई ना कोई इशू है, तो एक मायूसी भी है। तो इन हालात में जब एक गवर्नमेंट आ रही है इस तरह के, उसके पास क्या चॉइस, उसके पास चॉइस यही है कि उसने आते ही बल्ला घुमाना है, उसके बाद सेटल डाउन होने का टाइम नहीं है, उसने छिक्के मारने हैं। वो करने के लिए उन्हें मुकम्मल तौर पर एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट की जरूरत है। वो सपोर्ट जो आज है लेकिन कल भी हो और परसों भी हो, और उसके बाद जो है वो जो भी मुश्किल तरीन फैसले उन्होंने करने हैं उसमें एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ हो, वरना बड़ा मसला हो जाएगा। सो अब ये वो प्रॉब्लम है जिसको सामने रखते हुए मेरे ख्याल में जो आज की मीटिंग है वो सिर्फ सिंबॉलिक है, बट एक्चुअल जो उसका जो एक्चुअल डीपर जो उसकी जो एक सिग्निफिकेंस है वो ये है कि मेरे ख्याल में ये फैसला बहुत हद तक हुआ है कि इस गवर्नमेंट ने और इस वजीर आजम ने अब वो बड़े किस्म के फैसले करने हैं। अच्छा, वो फैसले करने में एक आसानी हो गई है, अब वो हो गई है या बाय चांस हुई है या बाकायदा तौर पर हुई है, वो ये कि जो रिजर्व सीट्स का मामला है, और ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, तो मेरे ख्याल में हमारे व्यूअर्स अगर इसको समझें तो उनके लिए भी और हमारे लिए भी खुशकिस्मत साबित हुई है नून लीग, खुशकिस्मत साबित हुई है। देख क्या हुआ, रिजर्व सीट्स की वजह